بات آ گئی میرے سرکار امام حسن کی. امام حسن کے پاس جیسے ہی آئے، امام حسن کے سامنے مختلف چیلنجز تھے اسلام کو زندگی دینے کے لیے. سب سے بڑا چیلنج پراپوگنڈا تھا، وہ جو شام والوں نے سرکار امیر کے خلاف کیا تھا. اتنا بڑا، توجہ کیجئے گا، کاش میں یہ بات، اگر میری یہ بات آج کی آپ تک پہنچ گئی، پوری تاریخ آپ تک پہنچ جائے گی. کتنا بڑا پراپوگنڈا کیا شام والوں نے، اتنا بڑا پراپوگنڈا کیا کہ میرا مرشد علی مسجد میں شہید ہوا ہے. لوگ پوچھ رہے تھے علی نماز بھی پڑھتے تھے. چھوٹی بات نہیں ہے. شام والوں کا پراپوگنڈا دیکھیں کتنا سخت تھا کہ علی بن ابی طالب کی شہادت کی خبر جیسے ملی ہے، اب اس بات کو سب سے زیادہ ضروری تھا کہ جو محافظ امامت تھا، جو محافظ دین علی تھا، سب سے پہلے اس کا تعارف کروایا جائے. یہی تعارف کروایا امام حسن مجتبیٰ نے. امام حسن مجتبیٰ نے پہ واجب تھا اس دور میں کہ سب سے پہلے اپنے باپ کا تعارف پیش کرتے. اسی لیے جب شام والے کے دربار میں امام گئے نا، امام حسن گئے ہیں، سامنے کئی لوگ موجود تھے. امام حسن تخت کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے ہیں اور امام نے خطبہ دیا. خطبہ دیتے ہوئے ایک شخص اٹھا. امام کی ایک عادت تھی، امام اپنے اوپر بات برداشت کر لیتے تھے، علی پہ بات برداشت نہیں کرتے تھے. اپنے پہ کس طرح سے بات برداشت کر لیتے؟ آپ نے سنا ہوا واقعہ، ایک شخص امام کو مسلسل گالی دے رہا ہے. امام کہتے بتا تو لگتا ہے بھوکا ہے، تجھے کھانا چاہیے، مسافر لگتا ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، پانی دوں؟ اپنے پہ بات کی چپ رہے. یا مجمع میں سے ایک بندے نے اٹھ کے سرکار علی کے بارے میں مفتی جعفر حسین کے نہج البلاغہ آپ کے گھروں میں بھی ہوگا، اس کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے جو بات میں ابھی کرنے لگا ہوں، جو امام کے شام والا ہے خطبہ، اس کے نیچے ذیل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. امام نے جیسے مولا علی کے بارے میں بات ہوئی فوراً امام بول پڑے. اس شخص کو دیکھ کے امام نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ تو میرے باپ پہ بات کر رہا ہے، تو وہی نہیں ہے جس کی پیدائش کے وقت 6 لوگوں نے کہا تھا تو میرا بیٹا ہے، اور ساتھ قریب سے ایک شخص گزر رہا تھا اور اس کے ساتھ تیری شکل مل گئی تھی، اور وہ آس بن وائل تھا جس کے ساتھ تیری شکل مل گئی تھی، اور زمانے نے تجھے اس کے ساتھ منسوب کر دیا تھا، اور تیری کیا اوقات ہے کہ تو میرے باپ علی کے بارے میں گفتگو کرے. امام نے اس وقت ایک جملہ کہا، امام نے کہا جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں لجعلت الشام عراق والعراق شاما، اگر میں چاہوں تو شام کو عراق کر دوں، عراق کو شام کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، عورت کو مرد کر دوں. یہ امام کے جملے کہنے تھے. یا مجمع میں سے ایک شخص اٹھا اور شخص نے اٹھ کے کہا میں یقدر علی ذالک، تو اس بات پہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو خدائی بات ہے. امام نے کہا شرم نہیں آتی؟ اما تستحیی ان تقعدی بین الرجال، تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کے مردوں میں آ گئی ہے؟ اما تستحیی، تجھے شرم ہی نہیں آ رہی ان تقعدی بین الرجال، وہ مردوں میں بیٹھی ہوئی ہے. اس نے اپنی حالت، بہار و انوار کے فکر نے اس نے اپنی حالت تبدیل دیکھی. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب وہی روایت کے لفظ ہیں، میرے پاس موبائل میں روایت موجود ہے. جیسے اس نے اپنی حالت تبدیل دیکھی، گھر گئی. آیا تھا، اللہ آپ کی زندگی دراز کرے، لفظ ہی ہوتے ہیں سمجھنے کے لیے. آیا تھا، گھر گئی. اس نے اپنی حالت تبدیل دیکھی. اب وہ بھی بیوی ہے اور یہ بھی عورت ہے. اس نے اپنی حالت کو تبدیل دیکھا. اس نے کہا اب کیا کروں؟ تاریخ بتاتی اس نے شادی کی، مختلف تواریخ میں لفظیں ہیں، روایات مختلف ہیں، کئی روایت کے الفاظ ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ اس نے شادی کی، شادی کرنے کے بعد بچے جنے، بچے جننے کے بعد ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا نہ یہ خطا کی ہوتی، نہ اتنی بڑی سزا ملتی. کریم حسن کا کرم جاگ گیا، وہ واپس دربار آتی ہے، دیکھتا ہے
دیکھتی کیا دیکھتی ہے؟ سامنے وہی دربار سجا ہوا ہے، حسن خطبہ دے رہے ہیں، مولا کے قدموں میں سر رکھ کے کہتا مولا غلطی ہوگی، میں مان گئی ہوں، تو جو کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ پھر وہ آپس اپنی اصلی حالت میں واپس آ گئے۔ یہ ہے امام، یہ خدا کی دی ہوئی قدرت کے ساتھ کچھ بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، یہ الہی طاقت کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہے، زمانے میں تصرف رکھتے ہیں مگر الہی طاقت کے ساتھ، خدا کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ یہ جو کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اپنے پہ بات برداشت کر لیتے تھے، علی پہ بات برداشت